بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناول ایکس آفیشیل میں خوش آمدید۔ ناول جو بکھروں میں سہارا تو ازمیر بھایات کی قسط نمبر 19 لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئے گی۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کریں، بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ گہری نیند میں سوئے ہوئے شخص کو یکدم اپنا سانس گھٹتا ہوا محسوس ہوا، ایسے جیسے کوئی وزنی شے اس کے سینے پر آ بیٹھی ہو۔ اس نے ہاتھوں اور پیروں کو حرکت دینے کی کوشش کی تو جیسے جسم نے مفلوج ہونے کی بے چارگی ظاہر کر دی۔ ارباز الوی کا دم گھٹنے لگا کیونکہ وزن تھا جو بڑھتا جا رہا تھا۔ اس نے ایک لمبا سانس لے کر آنکھیں کھولی جن پر گہری نیند سے جاگنے کا باعث بوجھ سا تھا۔ آنکھیں کھلنے پر اس نے کسی مضبوط مرد کو اپنے سینے پر بیٹھا پایا۔ ایک پل کو تو وہ چکرا گیا، مگر اگلے ہی پل پوری آنکھیں کھولتے ہوئے اس نے زمان کو پہچاننے کی کوشش کی۔ حواس کچھ ٹھکانے پر آئے تو آنکھیں حیرت کی جاتی سے پھیل گئیں کیونکہ اس کی نگاہوں کے سامنے موجود چہرہ اس کے اپنے بیٹے کا تھا۔ زمان، تم؟ اس کے لبوں نے جنبش کی جس پر زمان کے لب خوبصورتی سے مسکرائے، چہرے پر واضح کرختگی تھی۔ پہچان لیا نا؟ کیسے آپ بابا جان؟ اپنے ہاتھوں میں موجود گن ارباز الوی کی پیشانی پر رکھتے ہوئے سرد لہجے میں پوچھا گیا تھا۔ اپنی پیشانی پر اس کی گن کا دباؤ محسوس کرتے ارباز الوی کے پورے جسم میں سنسنی سی دوڑ گئی، زبان میں لکنت سی آ گئی۔ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ اس نے اپنے لہجے میں بھرپور رعب پیدا کرنے کی کوشش کی تھی، مگر وائے افسوس کہ اس پل وہ اپنی اس کوشش میں ناکام رہا تھا۔ زمان استہزائیہ نگاہوں سے اس کا ہوائیاں اڑاتا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ رات کی تاریکی اور کمرے کی خاموشی میں زمان اس کے دل کی بڑھتی ہوئی دھڑکن بخوبی محسوس کر سکتا تھا۔ آپ پر احسان کر رہا ہوں میرے بدصورت ترین بابا جان، آپ کی مشکل حل کرنے آیا ہوں اور کچھ نہیں۔ زبان نے اس کے پہلو میں گرے اس کے بازوؤں پر رکھے اپنے گھٹنوں کا دباؤ بڑھایا کہ اسے مزید تکلیف میں مبتلا کیا۔ اپنے دونوں پاؤں اس کی ٹانگوں میں پھنسا کر وہ اس طرح بیٹھا تھا کہ ارباز کے ہلنے کا راستہ مسدود تھا۔ کیا مطلب؟ اٹھو، مجھے سانس نہیں آ رہا۔ دھیمی ہوتی دھڑکنوں کے باعث وہ بول نہیں پا رہا تھا۔ زبان نے ہولے سے کہکا لگایا، یہی تو کرنے آیا ہوں، ہنستے ہوئے بولا وہ اس پل اس کا مذاق اڑا رہا تھا۔ ارباز الوی کے دل کی دھڑکنیں موت کے خوف سے بڑھنے لگی۔ دیکھو، پہلے پیچھے ہٹو، ہم بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ زمان نے ہلنے کی بھرپور کوشش کرتے ہوئے زمان سے التجا کی، تم جیسے ذلیل اور گرے ہوئے انسان کی شکل پر تو میں تھوکنا بھی پسند نہیں کرتا، کچھ تمہارے ساتھ بیٹھ کر بات کرنا۔ نو نیور، زبان نے مزید وقت ضائع کرنے کا ارادہ ترک کرتے ہوئے کٹیلے لہجے میں کہا۔ ارباز الوی کی آنکھیں اس کے بھاری وجود کے بوجھ کو برداشت کرنے کے چکر میں لال ہو رہی تھیں۔ اب جلدی سے بتاؤ، کیسے مرنا چاہو گے؟ کہاں گولی کھاؤ گے؟ یہاں؟ کہتے ہوئے زمان نے اس کی پھٹی پھٹی آنکھوں سے اوپر پیشانی پر گن کا دباؤ بڑھایا، یا پھر یہاں؟ اس کی پیشانی سے گن ہٹا کر زمان نے اس کے تیز دھڑکتے دل پر گن رکھی۔ ویسے یہاں دل کے مقام پر زیادہ بہتر رہے گا کیونکہ تمہارا یہ دل بہت سیاہ ہے، کالا، جس کی کالک تم دیکھ لو تو تمہیں خود کو الٹی آ جائے۔ وہ بڑی نفرت سے بول رہا تھا۔ ارباز الوی کی روح اپنی دھڑکنوں پر گن کا دباؤ محسوس کر کے کانپ اٹھی تھی۔ بس ایک گولی اور تم ٹھنڈے ارباز الوی، فقط ایک گولی۔ چہرے پر کچھ حیرت کے تاثرات سجاتے ہوئے وہ جیسے اس پر افسوس کر رہا تھا، اس کی زندگی کس قدر بے وقت تھی۔ محض ایک گولی؟ ارباز الوی کا رنگ لڈھے کی مانند سفید پڑنے لگا۔ تم مجھ پر تھوکنا پسند نہیں کرتے تو پھر میرے خون سے اپنے ہاتھ کو کیوں گندے کر رہے ہو؟ چیختے چلاتے یا مزاحمت کرنے کی بجائے وہ اس سے اپنی باتوں سے ہی گھائل کر دینا چاہتا تھا۔ وہ اس کی نفرت جھلکاتی آنکھوں میں ہلکی سی نمی دیکھ چکا تھا جو یقیناً ارباز الوی ہی کی وجہ سے اس کی سیاہ آنکھوں میں اتر رہی تھی۔ اس کے سیاسی سوال پر زبان کے لبوں پر ایک زہر خند مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس کی بھی ایک وجہ ہے ارباز الوی، تم میرے باپ ہو اور میں تمہارا بیٹا، سو اسی تعلق کو نبھا رہا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ میرا ظالم باپ اس دنیا میں مکافات عمل دیکھے، نہیں چاہتا کہ اللہ کا عذاب تم پر نازل ہو، اسی لیے تمہیں پہلے ہی سانسوں کے بوجھ سے آزاد کر رہا ہوں۔ اس کی خوفزدہ آنکھوں میں اپنی سیاہ آنکھیں گاڑے وہ تلخی سے کہہ رہا تھا، نہیں، ایسا مت کرو۔ ارباز الوی کھکیایا۔ زمان نے ٹریگر پر انگلی رکھ لی۔ زمان کی گن ارباز کے سینے پر عین دل کے مقام پر رکھی ہوئی تھی۔ میں جانتا ہوں تمہیں اس دنیا میں خود سے بڑھ کر اور کوئی عزیز نہیں، مگر جن کو تم عزیز ہو ایک بار انہیں یاد کر لو۔ چلو پڑھو کلمہ، شاید تمہاری بخشش ہو جائے۔
اس کے دل پر گن کا دباؤ بڑھاتے ہوئے سرد موری سے کہہ رہا تھا۔ ارباز الوی نے خوف کے باعث کلمہ نہیں پڑھا جا رہا تھا۔ مجھے چھوڑ دو میری بیٹیوں کی خاطر، مجھے ان سے معافی۔ وہ اپنی بات پوری نہیں کر پایا تھا جب وہ دھاڑا، کلمہ پڑھو۔ ارباز الوی کو اپنی موت سر پر منڈلاتی محسوس ہوئی۔ وہ سوچ نہیں رہا تھا، مگر اس کی سوچوں میں فریحہ فاروقی بے دھڑک چلی آئی تھی۔ لا لا الہ، اس کی آواز ٹوٹ رہی تھی۔ میرے ساتھ ایسا ظلم مت کریں ارباز، پلیز۔ وہ ہاسپٹل کے فرش پر اپنے درد کی پرواہ کیے بغیر اس کے قدموں میں بیٹھی اسے طلاق نہ دینے کی درخواست کر رہی تھی۔ ارباز کی سانسیں رکنے لگی، اس کی دھڑکنیں تیزی سے تیز تر ہونے لگی۔ الا اللہ، بولتے ہوئے ارباز کی آنکھوں میں نمی اترنے لگی۔ وہ جانتا تھا اس کے کمرے سے گولیوں کی آواز باہر نہیں جائے گی۔ گجا کے زمان کا دھارنا۔ سائیں مینوں چھڈ دو، رحم کرو، اماں اماں۔ اس کی بے رحمانہ گرفت میں مچلتی اس کمسن لڑکی نے اس سے اپنی عزت کی بھیک مانگی تھی۔ محمد رسول اللہ۔ ارباز الوی کی آنکھوں سے دو آنسو ٹوٹ کر کنپٹیوں میں جذب ہو رہے تھے۔ مت کہیں مجھے بیٹا، نہیں ہوں میں آپ کی کچھ بھی۔ نشال کی بھیگی ہوئی آواز سمیت اس کا معصوم چہرہ ارباز کی آنکھوں میں گھوما تھا۔ محمد رسول اللہ۔ ایک آخری بے بس نگاہ زمان پر ڈالتے ہی ارباز نے کلمہ پورا کر لیا تھا۔ زمان نے سیکنڈ کی دیر کیے بغیر اس کے دل پر رکھی گن کا ٹریگر دبا دیا۔ گولی چلتے ہی ارباز کے جسم کو ایک جھٹکا لگا تھا۔ دھڑکتے دل کی دھڑکنیں پل میں ساکت ہوئی تھی، لیکن اپنی دھندلی آنکھوں سے ارباز کا چہرہ دیکھتے زمان کی آگ ٹھنڈی نہیں ہوئی تھی۔ وہ اس کے دل کے مقام پر رکھی گن کا ٹریگر دباتا چلا گیا، حتیٰ کہ وہ گن کی ساری گولیاں اس کے جسم میں اتار چکا تھا، جو اس کی پہلی گولی پر ہی بے دم ہو چکا تھا۔ سوری بابا جان، آپ اس قابل نہیں تھے کہ اپنی بیٹیوں سے معافی مانگتے۔ مجھے یقین ہے انہیں آپ کی موت کی خبر سن کر خوشی ملے گی۔ سرسراتی ہوئی آواز میں کہتا وہ اس کے اوپر سے اٹھا، ایک نظر ہاتھ میں موجود خالی ریوالور پر ڈالی اور دوسری بیڈ پر ڈھیر ہوئے ارباز الوی پر۔ دیکھو زندگی کی حقیقت ارباز الوی، دیکھو حقیقت کیا ہے۔ مرتے ہوئے اس شخص سے مخاطب ہوتے ہوئے وہ بھاری آواز میں پوچھ رہا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی آواز کا بھاری پن اس کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسو کے باعث ہے۔ ایک گولی کھاتے ہی مر گئے یار، تم تو بالکل ٹھنڈے۔ اکڑ تو بہت تھی تم میں، طاقت بھی تو تھی نا، تو پھر کیوں نہ بچا سکے خود کو؟ وہ اس پر چلا رہا تھا۔ سیاہ آنکھوں سے نکلتے آنسو شیر میں جذب ہو رہے تھے۔ یہ ہے تمہاری اوقات، یہ ہے ہر شخص کی اوقات۔ ایک پل میں موت آئی اور نکل گئی، پھر کس بات کا غرور، کس بات کی اکڑ تھی تمہیں؟ اب جاؤ اللہ کے پاس اور دنیا دینا اسے حساب۔ پوچھے گا وہ تم سے، ضرور پوچھے گا۔ روتے روتے ہنستا وہ اپنی گن والے ہاتھ کی کلائی سے اپنی آنکھیں صاف کر رہا تھا۔ اللہ حافظ بابا جان، تمہارے ساتھ یہ 35 منٹ گزار کر مجھے بہت اچھا لگا، بہت اچھا۔ نفرت امیز لہجے میں کہہ کر وہ دوبارہ کھڑکی کی طرف آیا اور پھر بنا ارباز کی طرف پلٹے۔ جس راستے سے آیا تھا اسی راستے سے چلا گیا، وہ جو واپسی میں سامیہ کو ساتھ لے جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ ارباز کو مارنے کے شوق میں سیدھا حویلی سے باہر نکل گیا۔ حویلی سے جاتے جاتے وہ دوسری گن سے ہوائی فائر کرنا نہیں بھولا تھا۔ مقصد ان لوگوں کو ارباز الوی کی طرف سے باخبر کرنا تھا۔ الویز کے مستنڈے مزاروں نے اسے پکڑنے کی کوشش بھی کی، مگر وہ ناکام رہے تھے۔ انگلی سے نکلتا خون دیکھ کر انہوں نے فوراً چھری میز پر رکھی۔ جانے کیسے سبزی کاٹتے ہوئے وہ اپنی انگلی کاٹ بیٹھی تھی۔ جلدی سے سنک کا نلکا کھول کر انہوں نے انگلی پانی کے نیچے کی۔ خون پانی کے ساتھ بہہ رہا تھا، مگر رکا نہیں۔ جانے کیوں انہیں عجیب سے احساس نے گھیر لیا تھا۔ سینے میں دھڑکتا دل سکڑ رہا تھا، کچھ ہو گیا تھا شاید، یا ہونے والا تھا۔ فریہ بیگم اس پل اپنے اندر شدید بے چینی کی لہریں اٹھتی ہوئی محسوس کر رہی تھی۔ شاید دور، بہت دور کوئی دل کا مکین اپنی زندگی ہار بیٹھا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی، مگر ان کے قریب کھڑی سسکتی بلکتی محبت چیخ چیخ کر انہیں ارباز الوی کی موت کی خبر سنا رہی تھی۔ مگر دوسری جانب بھڑکتی آگ میں جلتی نفرت نے اس محبت کو گھورا جو جانے کتنے سالوں سے فریہ بیگم کے دل کے بوسیدہ خانوں میں بند تھی۔ نفرت حیران تھی کہ آج وہ کیوں کر سامنے آئی تھی۔ گر وہ جان لیتی تو یقیناً فریہ بیگم کے کہکوں میں شامل ہو اس وقت ارشد بیگ کے گھر میں گونجتی۔ خون رکا تو وہ واپس میز کی قریب رکھی چیئر پر آ بیٹھی۔ مان فون کے بجنے والی بیل نے انہیں اپنی جانب متوجہ کیا تو وہ کچن سے نکل کر فون سننے لیونگ روم میں چلی آئیں۔ کال ریسیو کرنے پر جو خبر انہیں ملی تھی اس نے انہیں اہلا کر رکھ دیا۔ ارشد بیگ بلیک ڈائمنڈ سمگل کرتے ہوئے پکڑے گئے تھے۔ فریہ بیگم اپنا سر تھام کر وہیں بیٹھتی چلی گئی۔ حویلی سے کافی دور اس کی گاڑی کھڑی ہوئی تھی۔ وہ اس تک آیا اور ڈرائیونگ سیٹ سنبھال کر گاڑی سٹارٹ کر دی۔ تیزی سے گاڑی بھگاتے ہوئے وہ سیدھا اپنے فلیٹ کی طرف آیا تھا۔ فلیٹ کا دروازہ ان لاک کرتے ہوئے اس نے ایک نظر اپنی شرٹ کی جانب دیکھا جس پر جا بجا ارباز الوی کے خون کے چھینٹے تھے۔ وہ اندر داخل ہوئی، دروازہ ٹھیک سے بند کیا اور لائٹ آن کر کے پلٹا۔ پلٹنے پر سامنے صوفے پر موجود شخص کو دیکھ کر ایک پل کو زمان کا رنگ
متغیر ہوا، مگر اگلے ہی پل وہ اپنے لب بھینچ کر خود کو کمپوز کر چکا تھا۔ سامیہ کہاں ہے؟ صوفے پر بیٹھا اپنی ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے وہ بڑی سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اپنے لہجے میں گلی سختی کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہوئے زمان نے سنجیدگی سے پوچھا۔ یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے زمان احمد، جلدی سے بتاؤ سامیہ کہاں ہے، ورنہ تمہاری جان لینے نکالنے میں مجھے ایک لمحہ بھی نہیں لگے گا۔ اپنے ہاتھ میں موجود گن کا رخ اس کی طرف کرتے ہوئے زیگم نے سرد لہجے میں کہا۔ زمان کی آنکھوں میں اس گن کو اپنی جانب دیکھ کر کوئی خوف نہیں آیا تھا۔ اوکے 5 منٹ ویٹ کریں بس، میں ذرا چینج کر کے آتا ہوں، شانے بے نیازی سے کہتے وہ اپنے بیڈ روم میں گھس گیا۔ ایک پل کو اس کی نگاہ ٹھٹکی تھی، کیونکہ کمرے کی ابتر حالت بتا رہی تھی کہ زیگم اس کے کمرے کی تلاشی لے چکا ہے۔ وہ سر دھیرے سے نفی میں لاتے ہوئے ہنسا، پھر الماری سے اپنا رفٹ ٹراؤزر نکال کر واش روم میں جا گھسا۔ وہ 5 منٹ کی بجائے 15 منٹ بعد واپس آیا تھا۔ زیگم نوں صوفے پر بیٹھا اس کا منتظر تھا۔ چائے پئیں گے آپ یا کافی؟ کچن کا رخ کرتے ہوئے بڑے نارمل انداز میں پوچھ رہا تھا۔ زیگم نے ایک جست میں صوفے سے پیچھے اترتے ہوئے اسے جا لیا۔ کس کو مار کر آ رہے ہو؟ اس کی شرٹ کا کالر اپنی مٹھیوں میں دبوچتے ہوئے زیگم نے غصے سے کہا۔ زمان نے ایک خاموش نگاہ زیگم کے غضبناک چہرے پر ڈالی اور پھر اس کے ہاتھوں سے اپنی شرٹ چھڑواتے ہوئے پلٹا، ٹی وی کا کنٹرولر اٹھایا اور ٹی وی آن کر دیا۔ 1-2 چینل سرچ کرنے کے بعد اس کا ہاتھ رک گیا۔ کنٹرولر صوفے کی طرف اچھالتے ہوئے زمان نے اسے نیوز دیکھنے کا اشارہ کیا۔ زیگم نے چلتے ٹی وی کو دیکھا تو ایک پل کو خاموش ہو گیا۔ وہ ارباز الوی کے کمرے کا بلیک اینڈ وائٹ منظر تھا، جہاں بیڈ پر دیکھتے ہوئے زیگم کے حواس ایک پل کو جھنجھلا گئے۔ رات کی تاریکی میں ہوا ہے ارباز الوی کا بے رحمانہ قتل۔ وہ زیر لب ہیڈ لائنز پڑھ رہا تھا۔ آر یو میڈ؟ یہ کیا کیا ہے تم نے؟ زبان کی طرف پلٹتے ہوئے زیگم نے دھیمے لہجے میں استفسار کیا، جو اس کے لیے کافی پھینٹ رہا تھا۔ کیا مطلب کیا کیا ہے؟ ایک درندے کے بوجھ سے اس زمین کو آزاد کیا ہے، کیوں؟ کیا غلط کیا ہے؟ وہ مسکراتے ہوئے بڑی معصومیت سے پوچھ رہا تھا۔ یہ صحیح وقت نہیں تھا زمان، زیگم نے تعصب زدہ لہجے میں کہتے ہوئے اس کا چہرہ دیکھا۔ سیاہ آنکھوں کی سرخی بتا رہی تھی کہ وہ روتا رہا ہے۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، مجھے اس شخص کی چلتی سانسیں برداشت نہیں تھی، سو روک دی۔ بات ختم، اطمینان بھری آواز میں کہتے ہوئے اس نے کافی کا مگ زیگم کی طرف بڑھایا۔ اس کی وجہ بتانا پسند کرو گے تم؟ کافی کا مگ اس کے ہاتھ سے لیتے ہوئے زیگم نے سرد مہری سے پوچھا۔ زمان اس کے سوال پر دھیرے سے ہنسا۔ کیا پوچھ رہے ہیں آپ؟ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا آپ کو ایس پی زیگم اجلال کو وجہ پتہ ہی نہ ہو۔ میں جانتا ہوں جو سوال آپ مجھ سے کر رہے ہیں ان کا جواب پہلے سے ہی آپ جانتے ہیں۔ لبوں پر ہلکی سے مسکراہٹ سجائے وہ اسے لاجواب کرنا چاہ رہا تھا۔ زیگم نے کچھ خشمگین نگاہوں سے اس کی طرف گھورا۔ اور اگر میں تمہارے منہ سے سننا چاہوں تو؟ زمان کی جانب دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ کیا سننا چاہتے ہیں؟ کیا جاننا چاہتے ہیں؟ یہ برتھ سرٹیفکیٹ کیا بتا رہے ہیں آپ کو؟ کیا آپ کو کچھ نہیں پتا؟ صوفے پر بکھرے برتھ سرٹیفکیٹس اور کچھ دوسرے ڈاکومنٹس ہاتھ میں لے کر اس کی نگاہوں کے سامنے کرتے ہوئے وہ کچھ درستگی سے پوچھ رہا تھا۔ اس بار زیگم خاموش رہا اور صوفے پر بیٹھ گیا۔ نہیں پتا تھا مجھے، نہیں پتا تھا کہ میری ماں کا مجرم ارباز الوی ہے۔ اگر معلوم ہوتا تو بہت پہلے اس کی جان لے چکا ہوتا۔ زیگم کے سامنے سنگل صوفے پر بیٹھتے ہوئے زمان نے سنجیدگی سے کہا۔ اس کے چہرے پر درد رقم تھا۔ کب پتا چلا؟ اس کی طرف دیکھتے ہوئے زیگم نے نرمی سے کہا۔ زرگام کی بارات والی رات ہال میں زمان نے نگاہ چکا کر کہا، جو ایک بار پھر دھندلا گئی تھی۔ اور اپنی ایج کیوں چھپائی تم نے؟ زیگم نے دوسرا سوال کیا۔ زمان نے ایک پل کو آنکھیں بند کر کے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ 20 سال کے لڑکے کو یہ ڈی ایس پی کا عہدہ کون دیتا؟ انسپکٹر بھی نہ رکھا جاتا مجھے۔ ماں کو تو پیدا ہوتے ہی کھو دیا تھا میں نے۔ بڑھتی عمر کے ساتھ ساتھ یہ بھی پتا چلا کہ میرا کوئی باپ نہیں ہے۔ میرے نام کے ساتھ میں نے خود سے ہی احمد لگا لیا۔ بتاتے ہوئے اس کا لہجہ پیک کیا۔ صرف ایک بوڑھی نانی تھی جس نے گھر کام کر کے مجھے 2 وقت کی روٹی کھلائی، وہ مشکل پڑھایا۔ میرا قد کاٹ بچپن سے ہی اپنی عمر کے لڑکوں سے زیادہ تھا۔ 11 سال کی عمر میں جب نانی نے میرا کمپیوٹرائزڈ برتھ سرٹیفکیٹ بنوانا چاہا تو میں نے اپنی عمر 11 کے بجائے 15 سال لکھوائی۔ میں جو سوچ چکا تھا اس کے لیے ایسا کرنا بہت ضروری تھا۔ بولتے بولتے وہ ایک پل کو رکا۔ زیگم بالکل خاموش بیٹھا اسے سن رہا تھا۔ دن رات محنت کر کے 14 سال کی عمر میں نے میٹرک کلیئر کر لیا، 16 کی عمر میں آئی کام اور پھر 18 کی عمر میں بی کام، 19 سال کی عمر میں CSS کی تیاری کرنے کے ساتھ ساتھ ہوم ٹیوشن دیا کرتا تھا۔ بہت مشکل تھا وہ وقت جب میں بگڑے امیر اسٹوڈنٹس پر میری شرٹس پر جوس پھینک دیتے تو کبھی میرے منہ پر نوٹس مار دیتے۔ صرف شکل ہی نہیں، بہت تکلیف دہ عمر تھا۔
مگر میں نے برداشت کیا۔ مجھے بس یہ عہدہ چاہیے تھا تاکہ میں اپنی ماں کے مجرم کا پتہ لگا سکوں، کیونکہ نانی سے جتنی بار بھی پوچھا انہوں نے یہی کہا، پہلے کسی قابل بن جاؤ پھر آنا میرے پاس۔ میں دن رات پڑھائی میں جتا رہتا، نہ کھانے کی ہوش نہ سونے کی، ایک ہی جنون، ایک ہی ضد سوار تھی، اپنی ماں کے مجرم کو سزا دینی ہے، ہر حال میں دینی ہے۔ پہلی بار ایگزامز دیے تو 12ویں پوزیشن آئی، مجھے اچھی جاب مل رہی تھی، مگر پاور نہیں، مجھے جاب کے ساتھ ساتھ پاور بھی چاہیے تھی۔ میں نے دوسری بار کوشش کی اور تب 20 سال کی عمر میں نے سیکنڈ پوزیشن حاصل کی۔ بتاتے ہوئے اس کی آنکھ سے ایک آنسو ٹوٹ کر گال پر لڑکھڑا گیا۔ اس کے چہرے کی کرختگی بتا رہی تھی وہ عہدہ جو آج وہ سنبھالے بیٹھا ہے وہ اس نے کس قدر مشکلات کے بعد حاصل کیا ہے۔ پانی پیو گے؟ اس کی حالت کے پیش نظر جیگم نے نرمی سے کہا۔ زمانے نفی میں سر ہلایا۔ جب میرے سامنے شعبہ سلیکٹ کرنے کا آپشن آیا تو میں نے پولیس فورس جوائن کرنے کا فیصلہ کیا۔ مجھے ٹریننگ کے لیے سکھر جانا پڑا۔ جانے سے پہلے میں نے نانی سے بہت منتیں کی کہ مجھے اس شخص کا نام بتا دے، لیکن ان کی ایک ہی ضد، پہلے عہدہ سنبھالو۔ ان کی ضد سے اتنا اندازہ تو مجھے ہو ہی چکا تھا کہ میری رگوں میں جس شخص کا گندا خون دوڑا ہے وہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے۔ شاید اسی لیے میری نانی نے مجھے اس کے بارے میں 20 سال تک لا علم رکھا۔ میں یوں ہی بے مراد سکر چلا گیا۔ 3 ماہ کی ٹریننگ کے ختم ہونے میں 4 دن باقی تھے جب میرے دوست کا فون آیا۔ اس نے بتایا کہ نانی مر گئی۔ اس پل، اس لمحے، اس گھڑی مجھے لگا میرا سفر رائے گا چلا گیا، میری ساری محنت مجھے پانی ہوتی نظر آئی۔ میں واپس آیا اور بہت رویا، زندگی میں پہلی بار رویا اور خوب رویا۔ نانی کے مرنے سے زیادہ اس بات کا دکھ تھا کہ اب مجھے حقیقت کون بتائے گا۔ نانی نے تو کبھی میرے آبائی گاؤں کے بارے میں بھی مجھے کچھ نہیں بتایا تھا۔ میرے پاس کسی قسم کی کوئی معلومات نہیں تھی۔ اب ایک نیا سفر تھا جو مجھے طے کرنا تھا۔ وہ سر جھکائے دھیمی آواز میں بولتا چلا گیا۔ جیگم کے چہرے پر بھی اس کا درد محسوس کر کے افسردگی سی پھیل گئی تھی۔ پھر جب میں نے یہاں ڈی ایس پی کا چارج سنبھالا تو آپ کے انڈر کام کرتے کرتے بہت سے کھاتے کھلتے چلے گئے۔ میں نے چند آدمیوں کو اپنی نانی کی تصویر دے کر اس کام پر لگا دیا، جبکہ دوسری طرف 3 ماہ پہلے جب مجھے سامیہ ملی، وہ ایک پل کو رکا، سر اٹھایا، اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ سامیہ ملی تو زندگی میں پہلی بار مجھے اپنا سانسیں لینا برا نہیں لگا۔ دل کی دھڑکنوں کا بدلنا مجھے اتنا اچھا لگا کہ میں خود بدلنے لگا۔ میرے لہجے کی سختی بالکل مفقود ہو چکی تھی۔ ان 3 ماہ میں اپنا مقصد بالکل بھول ہی چکا تھا۔ ہر پل، ہر لمحہ اگر کسی کا خیال رہتا تو وہ تھی سامیہ۔ مجھے نیند میں بھی اس کا ساتھ چاہیے ہوتا تھا۔ وہ رات میں بھی کبھی پانی پینے کے لیے کمرے سے چلی جاتی تو میری نیند ٹوٹ جاتی تھی۔ 2 راتیں جو اس نے زرغام کی شادی میں فاروقی ہاؤس میں گزاری وہ میرے لیے عذاب تھی۔ سر، میں سو نہیں پایا، مگر وہ باقاعدہ رو رہا تھا۔ مگر جب مجھے پتا چلا کہ ارباز ہی تمہاری ماں کا مجرم ہے تو تم نے سامیہ سے بھی نفرت محسوس کی، شدید ترین، اور اسے چھوڑ دیا، رائٹ؟ اس کی بات جیگم نے مکمل کی۔ زمانے دھیرے سے اس بات میں سر ہلایا۔ جیگم نے لب بھینچتے ہوئے تعصب زدہ انداز میں سر نفی میں ہلایا۔ اور اب کیسا فیل کر رہے ہو؟ ابھی بھی نفرت محسوس ہو رہی ہے؟ پوچھتے ہوئے جیگم کی آواز کچھ خفگی تھی۔ زمانے فوراً نفی میں گردن ہلائی۔ نفرت کا احساس تو تب ختم ہو گیا جب میں گھر آیا اور خالی گھر نے چیخ چیخ کر مجھے سامیہ کے نہ ہونے کا احساس دلایا۔ اپنا چہرہ ہاتھوں سے صاف کرتے ہوئے وہ ہارے ہوئے انداز میں کہہ رہا تھا۔ جیگم کے موبائل پر مسلسل کال آ رہی تھی جنہیں وہ پچھلے 10 منٹ سے اگنور کر رہا تھا۔ ایک مزے کی بات بتاؤں زمان احمد، تم اور میں ایک ہی کشتی کے سوار ہیں۔ نشال ارباز کی بیٹی ہے اور میری بچپن کی محبت، مگر پرابلم پتہ ہے کیا؟ نشال کی میری زندگی میں آنے سے پہلے میرا باپ میری زندگی سے چلا گیا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اور وجہ پتہ کون تھا؟ وجہ تمہارا اور نشال کا باپ تھا، ارباز الوی۔ اس ایک شخص سے نفرت کی آگ میں جھلستے ہوئے میں نے ہمیشہ نشال سے نفرت کی کیونکہ میں نفرت کرنے پر مجبور تھا۔ اگر نفرت نہ کرتا تو محبت سے ہار جاتا۔ وہ ٹھہر ٹھہر کر بڑی سنجیدگی سے بول رہا تھا، پھر آہستہ آہستہ وہ اسے بتاتا چلا گیا۔ اس کی آپ بیتی سنتا زمان اپنی جگہ دنگ رہ گیا۔ اسے ایک بار پھر مرے ہوئے ارباز سے نفرت محسوس ہوئی۔ نشال بہت معصوم ہے، پہلے دن سے وہ بے قصور ہے، مگر میں اسے سزا دیتا رہا۔ وہ مجھ سے محبت کرتی رہی اور میں اس سے بے رخی برقرار۔ ہمارا ملنا ناممکن سا تھا، مگر شاید میری نفرت سے زیادہ میری محبت مجھ پر زور آور تھی، اسی لیے آج وہ اور میں ایک ساتھ ہیں۔ اور اب تو یار اس نفرت کا بت بھی پاش پاش ہو چکا ہے۔ دل میں اگر نشال کے لیے کچھ ہے تو صرف محبت، بس محبت۔ کاش کہ تم سامیہ کو خود سے دور کرنے سے پہلے مجھ سے مشورہ کر لیتے تو یقیناً میں تم سے اپنا ایکسپیرینس ضرور شیئر کرتا۔ ہم جس سے محبت کرتے ہیں اس سے کبھی نفرت نہیں کر سکتے، وہ بھی اس صورت میں جب ہمارا محبوب بے قصور اور ہم کسی تھرڈ پرسن کو بنیاد بنا کر اس سے جان چھڑوانے کی کوشش کر رہے ہوں۔ نو نیور، ایسا کرنا خود کو دھوکہ دینے کے
سوا کچھ نہیں ہے۔ یہ بات مجھ سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا، کیونکہ یہ دھوکہ میں خود کو پچھلے 22 سال سے دیتا آ رہا ہوں۔ سنجیدگی سے کہہ کر صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ زمان نے ایک گہرا سانس لیا اور خود بھی کھڑا ہو گیا۔ میز پر رکھے مگ میں کافی ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ میں سامیہ کو واپس لانا چاہتا ہوں۔ زمان نے سنجیدگی سے کہا۔ اس کی بات پر زیغم ہولے سے ہنس دیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم اسے لینے جاؤ گے اور وہ تمہارے ساتھ آ جائے گی؟ لبوں پر زبان پھیر کر زیغم نے استہزائیہ انداز میں پوچھا۔ مجھے پتا ہے وہ مجھ سے ناراض ہوگی، مگر میں اسے منا لوں گا۔ اپنی لال آنکھیں مسلتے ہوئے زمان نے کمزور آواز میں کہا۔ کر دیا نا ثابت کہ تم ابھی بچے ہو۔ آئی ڈی کارڈ پر لکھوا لینے سے تم 26 سال کے نہیں ہو جاؤ گے، 22 کے ہو، 22 کے ہی رہو گے، اور تمہاری یہ بات تمہاری عمر سے بالکل میچ کرتی ہے۔ سنجیدگی سے کہتے ہوئے زیغم نے اس بار موبائل پر آتی کال ریسیو کی۔ زمان جو کچھ کہنا تھا خاموش ہی رہا۔ یس، واٹس رانگ؟ بار بار کال کیوں کر رہے ہو؟ کال ریسیو کرتے ہی اس نے دوسری طرف موجود انسپیکٹر پر غصے کا اظہار کیا، حالانکہ وہ جانتا تھا کہ اسے اس وقت فون کیوں کیا جا رہا ہے۔ حسب توقع اسے دوسری طرف سے ارباز الوی کے قتل کی خبر ملی تھی۔ اوہ، کب؟ کس وقت؟ زیغم نے مکمل طور پر انجان بنتے ہوئے پوچھا۔ کال پر موجود انسپیکٹر اسے ڈیٹیل بتا رہا تھا۔ تم نے ڈی ایس پی کو انفارم کیا؟ زیغم نے اپنے مخصوص سخت لہجے میں پوچھا۔ نو سر، ڈی ایس پی صاحب تو 2 دن سے لیو پر ہیں، کل سے 4 سنبھالیں گے، اسی لیے تو میں نے آپ کو کال کی ہے۔ اسپیکر سے ابھرتی انسپیکٹر کی آواز زیغم کے ساتھ ساتھ زمان کو بھی سنائی دے رہی تھی۔ حالانکہ زیغم یہ بات جانتا تھا کہ ایکسیڈنٹ کی وجہ سے زمان 2 دن سے لیو پر ہے، کیونکہ اس کی چوٹ گہری تھی، مگر اس کے باوجود اس نے انسپیکٹر کو اپنی زمان سے لاتعلقی کا احساس دلایا تھا۔ تو ٹھیک ہے نا؟ بولتے ہوئے زیغم نے ایک نظر کلائی پر بندی گھڑی کو دیکھا۔ 12 سے اوپر کا ٹائم ہو چکا ہے، ڈی ایس پی کا ڈیوٹی ٹائم سٹارٹ ہو چکا ہے، اسے کال کرو اور اس کے آتے ہی لاش اور باقی کلوز اپنی کسٹڈی میں لے لو۔ میں کل صبح آ کر چیک کر لوں گا، کلیئر؟ وہ بڑی سنجیدگی سے بول رہا تھا۔ اوکے سر۔ دوسری جانب وہ اس کی حکم پر بولا تھا۔ اور ہاں سنو، اب مجھے کال کر کے ڈسٹرب مت کرنا، اس نے آخری حکم دیا۔ لہجہ ہمیشہ کی طرح کرخت تھا۔ پھر دوسری طرف جانب سے اوکے سر ملنے پر وہ کال ڈسکنیکٹ کر دیا اور زمان کی طرف متوجہ ہوا۔ اپنا حلیہ درست کرو، خود کو ریلیکس کرو اور واپس جائے وقوع پر جاؤ۔ اب یہ کیس تمہیں ہینڈل کرنا ہے، اس نے زمان کی طرف دیکھتے ہوئے بھرپور سنجیدگی سے کہا۔ یس سر، زمان نے نگاہ جھکا کر کہا۔ اوکے، ٹیک کیئر، اور ہاں، سوچ سمجھ کر اور سنبھل کر رہنا، میں صبح آؤں گا تو سب ہینڈل کر لوں گا۔ اس کے گلے لگا کر اس کی پیٹھ تھپتھپاتے ہوئے زیغم نے نرمی سے کہا۔ زمان ہولے سے مسکرا دیا۔ ٹھیک ہے، زمان نے آہستگی سے کہا تو زیغم وہاں سے چلا گیا۔ جبکہ اس کے نکلتے ہی زمان نے بیڈ روم میں جا کر الماری میں سے اپنی گن لی اور یونیفارم پہنا۔ اس دوران اسے کئی کالز آ چکی تھی۔ اپنی گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اس نے کال ریسیو کی تو دوسری جانب حسب میں توقع انسپیکٹر ہی تھا، وہ اس سے بات کرتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ وہ اندر آئی تو خالی کمرے نے اس کا منہ چڑھایا۔ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی وہ کاؤچ کے ساتھ سامنے رکھی ٹیبل کے پاس چلی آئی، جس پر زرگام کی بکس اور رجسٹر کھلے پڑے تھے۔ وہ آہستگی سے کاؤچ پر بیٹھ گئی، ایک بار پھر سے اطراف میں نگاہ دوڑائی۔ وہ آج سے پہلے اس روم میں صرف ایک بار آئی تھی۔ یہ زرگام کا اسٹڈی روم تھا۔ فرش پر بچھے دبریز قالین پر اس کے پیروں کو نرمی کا احساس ہوا۔ بکس ریک میں انگلش ناولز، زولوجی اور باٹنی کے علاوہ میتھمیٹکس کی کچھ بکس تھیں، جن کا وہ پہلی دفعہ ہی جائزہ لے رہی تھی۔ کمپیوٹر ٹیبل پر بھی کمپیوٹر کے علاوہ کچھ بکس موجود تھی، 1 عدد سنگل بیڈ، 2 عدد چیئرز اور چھوٹی سی ٹیبل، کاؤچ اور ایک بڑا ٹیبل جس پر وہ اس وقت بیٹھی ہوئی تھی۔ اٹیچ باتھ سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی، یقیناً وہ اندر موجود تھا۔ مشال یوں ہی سرسری طور پر اس کی بکس پر نگاہ دوڑانے لگی، پھر کھلے رجسٹر پر نگاہ پڑی تو اس نے ہاتھ بڑھا کر رجسٹر پکڑ لیا۔ انگلش رائٹنگ میں جانے اس نے کون سی ایکسپیریمنٹ ایکویشنز سالو کی ہوئی تھی۔ مشال کو رجسٹر پر حقیقتاً کیڑے چلتے ہوئے محسوس ہوئے۔ وہ بے اختیار ہنسی اور ہنستی چلی گئی۔ کیڑے؟ وہ زیر لب بڑبڑائی، پھر اپنے ہنسنے کا احساس ہوا تو ایک دم لب دانتوں میں دبا گئی۔ اسے حیرت ہوئی، وہ جانے کتنے مہینوں بعد یوں ہنسی تھی۔ پھر اپنا سر نفی میں ہلاتے ہوئے رجسٹر کے صفحے پلٹے، یوں ہی ہر صفحہ پلٹتے ہوئے سرسری سی نگاہ دوڑا رہی تھی۔ مان صفحہ پلٹتے پلٹتے اس کا ہاتھ رکا۔ اردو رائٹنگ میں لکھی نظم پر اس کی نگاہ ٹھہر گئی، صاف ستھری لکھائی، چھوٹے چھوٹے الفاظ۔ مشال کو صفحے پر موتی بکھرے محسوس ہوئے۔ لفظوں کو موتیوں سے تشبیہ دیتے ہوئے اس کے لب ہولے سے مسکرائے اور زیر لب صفحے پر لکھی نظم پڑھنے لگی۔ ایک کھیل بنایا ہے میں نے، کچھ دیر میں تم سے کھیلوں گا، اس کھیل میں تم بھی کھو جانا، کچھ دیر کو میرے ہو جانا، تم مجھ کو بتانا میرے ہو، میں تم سے کہوں گا تیرا ہوں، ایک شوق پرانا ہو جانا،
ایک خواب سہانا ہو جانا، جینے کی تمنا ہار چکا، مرنے کا بہانہ ہو جانا، اس کھیل میں تم بھی کھو جانا، کچھ دیر کو میرے ہو جانا، ایک کھیل بنایا ہے میں نے، کچھ دیر میں تم سے کھیلوں گا۔ ہر لفظ میں حسرت سی تھی، پڑھتے پڑھتے وہ کھو سی گئی، اسے پتہ بھی نہ چلا اور آنکھوں کی نمی گالوں پر پھسل آئی، تھوڑی سے ٹوٹ کر رجسٹر کے صفحات پر گری۔ ارے مشال، آپ کب آئی؟ زرگام کی بھاری آواز پر وہ چونک کر سیدھی ہوئی اور جلدی سے ہاتھ میں موجود رجسٹر بند کر دیا، پھر چہرہ اوپر کر کے اس کی جانب دیکھا۔ وہ میں بس ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی۔ کاؤچ سے اٹھتے ہوئے مشال نے ہولے سے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ تولیے سے گیلے بالوں کو رگڑ رہا تھا، اس طرح سے کہ اس کے ہلتے بال پیشانی پر گرتے آنکھوں تک آ رہے تھے۔ مشال کے دل کی دھڑکنیں ایک دم بڑھی تھی، وہ جلدی سے نگاہ چکا گئی، جبکہ زرگام بغور اس کی جانب دیکھتا ہوا اس کے قریب آیا۔ کیا ہوا؟ آپ رو رہی ہیں؟ اس کی نوکدار پلکوں پر اٹکی نمی دیکھتے ہوئے دھیمے لہجے میں استفسار کر رہا تھا۔ نہیں تو، اپنے گالوں کو چھوتے ہوئے اس نے جیسے خود کو اپنے جواب کا یقین دلایا تھا، پوروں پر ہلکی سی نمی محسوس کرتے ہوئے اسے جھٹکا لگا تھا۔ تو کیا وہ واقعی رو رہی تھی؟ شاید آنکھ میں کچھ چلا گیا، پتہ نہیں چلا مجھے۔ زبردستی مسکراتے ہوئے مشال نے اسے یقین دلانے کی کوشش کی۔ زرگام دھیرے سے مسکرایا لیکن پوچھ نہ پایا۔ کیا دونوں آنکھوں میں؟ اچھا تو بیٹھے نا، کھڑی کیوں ہو گئی ہیں؟ وہ سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ نہیں بس میں تو ویسے ہی تمہیں دیکھنے آئی تھی، اپنی شرٹ کا دامن ٹھیک کرتے ہوئے بولتی وہ اس پل زرگام کو جھجک کا شکار لگ رہی تھی۔ زرگام ایک قدم اس کی طرف بڑھاتے ہوئے تھوڑا قریب ہوا۔ مشال، آپ ٹھیک ہیں؟ گھبرا کیوں رہی ہیں؟ اس کی پیشانی پر نمودار ہوتے پسینے کے قطرے بغور دیکھتا وہ فکر مندی سے پوچھ رہا تھا۔ اس کا سرخ و سفید چہرہ مشال کے بے حد قریب تھا، اس کی جان اس پل ہوا ہو رہی تھی، جانے کیوں احساسات بدلے بدلے سے محسوس ہو رہے تھے۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، کہتے ہوئے اس سے 2 قدم پیچھے ہوئی اور ایک گہرا سانس لیا۔ ایسے مت دیکھو، میں تو ویسے ہی آئی تھی، سوچا تمہیں کہوں گی کہ بس کر دو، اتنا مت پڑھو، ساری رات پڑھتے رہتے ہو، کافی رات ہو چکی ہے، اس لیے میں نے سوچا تمہیں بھی سونے کی تاکید کر دوں۔ وہ ہلکلاتے ہوئے اس بار سچائی کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ زرگام نے جانچتی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا، جانے کیوں وہ اس سے نظریں چرا رہی تھی۔ ہاں میں بھی سونے ہی والا تھا، مگر آپ آج ابھی تک کیوں نہیں سوئی؟ آپ جاگ رہی ہیں تو مجھے کیسے نیند آئے گی بھلا؟ جائیں، پہلے آپ سو جائیں، پھر میں سوؤں گا۔ وہ ہولے سے مسکراتے ہوئے بڑی بے چارگی سے کہہ رہا تھا۔ ہیں، مگر میرے جاگنے سے پہلے تمہاری نیند کا کیا تعلق؟ مشال نے گہری کچھ حیرانی سے پوچھا۔ زرگام نے لبوں پر مچلتی مسکراہٹ چھپا لی۔ کیونکہ میں سو جاؤں گا تو آپ نہیں سو پائیں گی۔ آئی نو، اس لیے چلیے شاباش، چپ چاپ جا کر سو جائیں۔ نرم مگر سنجیدہ آواز میں کہہ رہا تھا۔ مجھے آج نیند نہیں آ رہی، پتہ نہیں کیوں، لیکن بس نہیں آ رہی۔ اگر تمہیں نہیں پڑھنا تو آ جاؤ، باتیں کرتے ہیں۔ زرگام کی باتوں میں الجھ کر اس پر کچھ دیر پہلے حاوی ہونے والا اثر زائل ہو چکا تھا، اسی لیے دوستانہ انداز میں کہہ رہی تھی۔ اوکے فائن، مجھے جتنا پڑھنا تھا پڑھ چکا ہوں، آئیں باتیں کرتے ہیں۔ ویسے بھی مجھے یاد آیا، میں نے آپ کو کچھ بتانا تھا۔ زرگام نے بھی اطمینان سے کہا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی سنگت میں اپنے مشترکہ بیڈ روم میں چلے آئے۔ یہاں نہیں، لان میں چلتے ہیں نا؟ مشال نے بچوں کے سے انداز میں کہا۔ جی نہیں، میں آپ سے باتیں کروں گا نا، تاکہ آپ کو نیند آ جائے۔ اس کی بات سے شاید پہلی بار انکار کرتے ہوئے وہ اس کا ہاتھ تھام کر بیڈ تک لے آیا تھا۔ چلیں لیٹ جائیں جلدی سے، شاباش، اسے نرمی سے کہتے ہوئے زرگام نے بیڈ پر بٹھایا اور پھر خود چیئر بیڈ سے ذرا فاصلے پر گھسیٹ کر اس پر بیٹھ گیا۔ لیکن مجھے نیند نہیں آ رہی زر، بیڈ پر ڈھہتے ہوئے مشال نے کچھ خفگی سے کہا۔ میں آپ سے باتیں کروں گا تو آ جائے گی آپ کو نیند، آپ ٹھیک سے لیٹے تو صحیح۔ زرگام نے اسے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ لیٹ چکی ہوں، اب مار کر سلاؤ گی کیا؟ وہ قدرے چڑھتے ہوئے اپنی ایک گال کے نیچے ہاتھ رکھ کر کروٹ کے بل لیٹ گئی۔ رخ زرگام کی طرف تھا، جو میٹھی نظروں سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ اب بولو بھی، مشال نے اسے مخاطب کیا۔ اس کی آواز پر وہ پلکیں جھپکتے ہوئے سیدھا ہوا، پھر ہولے سے مسکرا دیا۔ کیا بولوں؟ سونگ سناؤں آپ کو؟ وہ بڑی معصومیت سے پوچھ رہا تھا۔ کیوں، تمہیں سونگز آتے ہیں کیا؟ مشال نے اپنی مسکراہٹ روکتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ جی آتے تو ہیں، مگر کبھی کسی کو سنائے نہیں، زرگام نے جواب دیا۔ تو پھر مجھے بھی مت سناؤ، یہ نہ ہو کہ تمہاری خوفناک آواز سن کر کوئی جن بھوت اس کھڑکی سے اندر آ جائے۔ ڈرنے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے مشال نے غیر سنجیدگی سے کہا۔ اس کا یہ نیا روپ دیکھ کر زرگام کو خوشگوار حیرت ہوئی۔ آپ سنے بغیر کیسے کہہ سکتی ہیں میری آواز خوفناک ہے؟ زرگام نے مصنوعی خفگی سے کہا۔ ویسے ہی آئی ایم کڈنگ گڈ ان گیسنگ اینڈ آئی تھنک کہ تمہاری آواز، وہ بول رہی تھی جب زرگام نے اسے ٹوک دیا۔ بس پتہ چل گیا مجھے کہ آپ کو نیند نہیں آ رہی، ہار مانتے ہوئے زرگام نے بے چارے پن سے کہا۔ مشال کھلکھلا کر ہنسی۔
شفاف کھنکتی بے-ریا ہنسی۔ زرگام کی ہارٹ بیٹ مس ہوئی۔ وہ یکٹک اسے دیکھتا چلا گیا۔ وہ اسے پہلی بار یوں ہنستا دیکھ رہا تھا۔ تم اتنی جلدی ہار مان گئے؟ وہ اپنی ہنسی روکتے ہوئے مشال نے اسے چھیڑا۔ آپ کو کیا پتا، میں تو کب کے ہار مان چکا ہوں۔ اسے بنا پلکے چپکائے دیکھتا وہ سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ کیا مطلب، میں سمجھی نہیں؟ مشال نے ناسمجھی سے پوچھا۔ زرگام ہولے سے ہنسا، پھر نگاہ کا زاویہ بدل دیا۔ آپ کبھی سمجھے گے بھی نہیں، نرمی سے کہتے ہوئے وہ چیئر سے اٹھ کھڑا ہوا۔ سمجھا کر جاؤ نا۔ اسے دروازے کی طرف بڑھتا دیکھ مشال نے کہا، اگر آ کر سمجھاتا ہوں، مسکرا کر کہتے ہوئے دروازہ کھول رہا تھا، جب مشال سوچ رہی تھی کہ اب وہ اس کے سونے کے بعد ہی روم میں آئے گا۔ یہی اس کی روز کی روٹین تھی۔ اور ہاں، وہ جاتے چلتے پڑھتا، پرسوں صبح فجر کے بعد آپ اور میں کالام کے لیے نکلیں گے، بابا جان کا حکم ہے۔ اسے اطلاع دے کر وہ رکا نہیں تھا۔ مشال کمرے کے بند دروازے کو دیکھتی رہی، جبکہ وہ اسے اسٹڈی روم میں آ کر کاؤچ پر بیٹھ گیا۔ میز پر اپنا سر رکھ کر اس نے آنکھیں بند کی تو مشال کا ہنستا ہوا روشن چہرہ اس کی آنکھوں کے پردے پر لہرایا۔ دل میں کہیں سکون سا اترنے لگا۔ لب آپ ہی آپ مسکرا دیے۔ دفترنی سے کچھ یاد آیا تو وہ سیدھا ہوا، میز پر پڑے رجسٹر کو کھول کر صفحات دیکھ پلٹنے لگا۔ چند صفحات پلٹ کر اس کا ہاتھ بھی وہ صفحہ پلٹتے ہوئے رکا تھا جس پر اس نے نظم لکھی تھی۔ صفحے کے درمیان میں پانی کا ایک قطرہ خشک ہو کر روشنائی پھیلا رہا تھا۔ زرگام نے اپنی شہادت کی انگلی سے اس جگہ سے صفحے کو چھوا۔ وہ قطرہ یقیناً مشال کے آنکھ سے نکلنے والا پانی تھا۔ زرگام چپ چاپ وہ صفحہ اور اس پر لکھی نظم دیکھتا چلا گیا۔ گاڑی فل سپیڈ سے بگانے کے باوجود اسے فلیٹ پہنچتے پہنچتے 1 بج گیا تھا۔ وہ جلد از جلد نشال کو دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ اس وقت زمان کے ساتھ اس لیے نہیں گیا تھا کیونکہ اسے ڈر تھا کہ کہیں نشال ارباز الوی کی موت کی خبر نہ سن لے، کیونکہ ایسے موقع پر وہ عموماً ٹی وی لگا کر بیٹھ جایا کرتی تھی۔ چابی سے فلیٹ کا دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوا تو نگاہ سیدھی نشال پر پڑی جو لیونگ روم میں صوفے پر آنکھیں بند کیے لیٹی تھی۔ زیغم کو یک گونا سکون حاصل ہوا اور نہ حقیقتاً وہ سارے راستے اس کے لیے پریشان رہا۔ وہ تھکے تھکے قدم اٹھاتا اس کی طرف آیا تھا اور اس کے پاس ہی پیروں والی سائڈ پر بیٹھ گیا۔ صوفے کی پشت ٹیک لگا کر اس نے ایک پل کو اپنی آنکھیں موند لی۔ دن بھر کی روٹین اس کی بند آنکھوں میں گھومی تو اسے اپنا سر درد سے پھٹتا محسوس ہوا۔ گزرا دن یقیناً تھکا دینے والا تھا۔ وہ کچھ دیر یوں ہی آنکھیں بند کیے پڑا رہا، پھر سیدھا ہوا اور پینٹ کی پاکٹ سے سگریٹ کی ڈبی نکال لی اور ایک سگریٹ لے کر لبوں میں دبا لی۔ دوسرے ہاتھ سے سگریٹ کو لائٹر سے شعلہ دکھا کر وہ اپنی طلب مٹانے لگا۔ ایک تھکی ہوئی نظر نشال پر ڈالی جس کے سفید گلابی پیروں کی تلیاں اس کی دائیں ران کو چھو رہی تھی۔ وہ ایک ہاتھ سینے پر رکھے جبکہ دوسرا ہاتھ پیٹ پر رکھے سو رہی تھی۔ سگریٹ کے گہرے کش لگاتا وہ چپ چاپ اسے دیکھتا چلا گیا۔ 1 2 3 وہ اب چوتھی سگریٹ سلگا رہا تھا اور نگاہیں ہنوز نشال کے دل نشین سراپے پر ٹکی ہوئی تھی۔ جانے اس کی نظروں کی تپش تھی یا سگریٹ کے دھوئیں کا اثر۔ وہ کسمساتی ہوئی آنکھیں کھول گئی، پلکیں جھپکتے ہوئے اس طرف دیکھا تو اسے اپنی جانب دیکھتے پا کر وہ اٹھ گئی۔ آپ کب آئے؟ گردن سے لپٹا دوپٹہ شانوں پر پھیلائے ہوئے نشال نے نیند سے بوجھل آواز میں پوچھا۔ بس ابھی کچھ دیر پہلے۔ تم نے کھانا کھایا؟ اسے جواب دیتے ہوئے زیغم نے نرمی سے کہا۔ جانے کیوں وہ اب اس کے کھانے پینے کا خیال رکھنے لگا تھا۔ نشال نے نامحسوس انداز میں اپنے پاؤں سمیٹ لیے۔ جی آج بھوک لگ رہی تھی تو پھر میں نے کھا لیا۔ ٹانگیں صوفے سے نیچے لٹکاتے ہوئے نشال نے کچھ شرمندگی سے جواب دیا۔ آپ کے لیے کھانا گرم کروں؟ اس کے ہاتھ سے سگریٹ چھینتے ہوئے نشال نے آہستگی سے پوچھا۔ انداز ایسا لاپرواہ سا تھا جیسے اس نے کچھ کیا ہی نہ ہو۔ نہیں، مجھے بھوک نہیں لگ رہی، سونا چاہتا ہوں تھوڑی دیر۔ زیغم نے بھی اس کے سگریٹ چھیننے پر کوئی رد عمل دکھائے بغیر نرمی سے جواب دیا۔ وہ ایک اور سگریٹ نکال کر لبوں میں دبا گیا۔ اس کی اس حرکت پر نشال نے اسے خفگی سے گھورا۔ بھوک نہیں لگ رہی تو اسموکنگ کیوں کر رہے ہیں؟ جائیے جا کر سو جائیں۔ سگریٹ نے سنجیدگی سے کہتے ہوئے نشال نے پھر سے سگریٹ چھیننے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو اس بار زیغم نے پھرتی سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، پھر کچھ ناگوار نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا جو اس کے یوں ہاتھ پکڑ لینے پر سٹپٹا گئی۔ اتنی جرأت مجھے پسند نہیں سویٹ ہارٹ، اس لیے آئندہ خیال رکھنا، سختی سے کہہ کر زیغم نے اس کا ہاتھ آہستگی سے چھوڑ دیا۔ وہ محبت میں بیوی کے سامنے گدھا بن جانے کا قائل نہیں تھا۔ نشال نے اپنے لب بھینچتے ہوئے کچھ شکوہ کناں نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا تو وہ ہولے سے مسکرا دیا، پھر انگلیوں میں سلگتی سگریٹ کو میز پر رکھی ایش ٹرے میں مسل دیا اور ہاتھ بڑھا کر اسے اپنے قریب کیا۔ جو کہنا ہو ان سے کہا کرو۔
میں حکم کی تعمیل کرتا ہوں مگر بدتمیزیاں میں برداشت نہیں کرتا میری جان، سمجھو اس بات کو۔ اس کے شفاف لبوں کو اپنے ہاتھ کے انگوٹھے سے چھوتے ہوئے وہ نرمی سے کہہ رہا تھا۔ نشال نے سر جھکا کر اس بات میں سر ہلایا۔ زیگم نے آہستگی سے اپنی نرم گرفت سے آزاد کیا۔ نشال کے دل کی حالت حد سے سوا تھی۔ اس کا نرم لہجہ اس کی دھڑکنوں میں حشر برپا کر دیا کرتا تھا۔ اسے وہیں بیٹھا چھوڑ کر وہ بیڈ روم میں چلا آیا۔ تھوڑی دیر بعد نشال بھی روم میں گئی تو وہ چینج کر کے لیٹ چکا تھا۔ اس کے چہرے پر تھکاوٹ کے آثار نمایاں تھے۔ اس کی جانب دیکھتی نشال کو تکلیف ہونے لگی۔ اس کی ٹف روٹین لائف وہ شام سے ہی اس کی وجہ سے ڈسٹرب تھی، کیونکہ زیگم نے وہ گڈ نیوز سننے کے بعد کوئی خاص رسپانس نہیں دیا تھا۔ لیکن اب اسے تھکا ہوا دیکھ کر نشال کو لگا وہ خواہ مخواہ ہی ڈسٹرب تھی۔ شاید وہ اپنی الجھن کی وجہ سے اپنی خوشی کا اظہار نہیں کر پایا۔ یہی سوچ کر خود کو مطمئن کرتے ہوئے نشال اس کے پاس آئی اور آہستگی سے اس کے قریب بیٹھ گئی۔ اگر درد ہو رہا ہے تو میں سر دبا دوں؟ اسے اپنی پیشانی میں سلتا دیکھ نشال نے فکرمندانہ لہجے میں پوچھا۔ زیگم نے اپنی سرخ ڈوروں سے بھری آنکھیں کھول کر اپنے نزدیک بیٹھی اپنی متاع حیات کو دیکھا۔ پلیز۔ اپنے ہاتھ پیچھے کرتے ہوئے زیگم نے دھیمی آواز میں کہا۔ نشال نے اجازت ملتے ہی اپنے ہاتھ بڑھائے اور اس کی کشادہ پیشانی پر رکھ دیے۔ بڑی نرمی اور محبت سے اس کے گھنے بالوں میں اپنی انگلیاں پھیرتے ہوئے وہ اس کا سر دبانے لگی۔ زیگم آنکھیں موند کر اس سکون کو محسوس کرنے لگا جو نشال کے نرم ہاتھوں کے لمس سے اسے مل رہا تھا۔ وہ کچھ دیر یوں ہی اس کا سر دباتی رہی جبکہ زیگم بے بس سا آنکھیں موندے خود میں ہمت مجتمع کرتا رہا جو اس پل نشال سے بات کرنے کے لیے اس کے پاس بالکل بھی موجود نہیں تھی۔ اپنے بالوں میں سرسراتی اس کی پتلی انگلیوں کے لمس سے وہ خود کو محصور ہوتا محسوس کر رہا تھا۔ زیگم نے بے اختیار اپنے بالوں میں چلتے اس کے ہاتھ کو تھاما تھا اور باری باری اپنے لبوں سے لگا لیا۔ اس کی وارفتگی پر نشال کو اپنی دھڑکنیں رکتی محسوس ہوئی۔ آنکھیں اس کی اس اچانک حرکت پر حیرت سے پھیل گئیں جبکہ وہ ہنوز اس کی ہتھیلیاں اپنے لبوں سے لگائے خود کو پرسکون کر رہا تھا۔ پھر آہستگی سے اپنی بند آنکھیں کھولیں اور اس کی جانب دیکھا جو چہرے پر حیا کے رنگ لیے نگاہیں جھکائے بیٹھی تھی۔ تم سے ایک بات پوچھوں؟ تمہیں ایک امتحان میں ڈالوں؟ کیا مجھے سرخرو کرو گی؟ سنجیدگی سے پوچھتے ہوئے وہ اس پل کوئی بچہ سا لگ رہا تھا۔ نشال جانتی تھی کہ اس شخص کا امتحان جس میں وہ اسے ڈالنے کی بات کر رہا تھا کوئی سرخرو ہونا چاہتا تھا وہ یقیناً کچھ آسان نہیں ہوگا، مگر اس پل اسے انکار نہیں کر پائی۔ جی پوچھئے، نشال نے نرمی سے کہا۔ اس پل اس کا دل شدت سے دھڑک رہا تھا، شاید وہ کچھ الگ بات کرنے والا تھا۔ اگر تمہیں مجھ میں اور ہمارے بیبی میں سے کسی ایک کو چننا پڑے تو تم کسے چنو گی نشال؟ نشال کا شدت سے دھڑکتا دل پل میں ساکت ہوا تھا۔ تکلیف تھی جو رگوں میں پھیلتی چلی گئی۔ یہ کیسا سوال پوچھا تھا اس نے؟ یہ کیسا وار کیا تھا؟ وہ اپنی آنکھوں میں اترتی نمی کو روک نہیں پائی۔ زیگم کے چہرے پر پھیلی سنجیدگی اور آنکھوں کی سختی نشال کو اس کی بات کا مطلب بخوبی سمجھا رہی تھی۔ ایسا مت کہیں پلیز، نشال نے بھیگے لہجے میں التجا کی جیسے اس کے لیے جواب دینا ناممکن سا ہو۔ میں ایسا سوچ چکا ہوں نشال، مجھے جواب دو، تم کسے چوز کرو گی؟ تھوڑا سا اٹھ کر بیٹھتے ہوئے سنجیدگی سے دریافت کیا تھا۔ نشال کے کپکپاتے ہاتھ ہنوز زیگم کے مضبوط ہاتھوں کی گرفت میں تھے، یعنی وہ اسے صاف راستہ دکھا رہا تھا۔ یا تو زیگم یا پھر نشال کی آنکھوں میں ابھرتی نمی پھسل کر گالوں پر بکھرنے لگی۔ یہ آپ کی بھی اولاد ہے زیگم، مجھے اس امتحان میں مت ڈالیں پلیز، میں ہار جاؤں گی، نشال نے روتے ہوئے اس سے کہا تھا جس کی آنکھوں کی سرخی اس کے ضبط کی گواہی دے رہی تھی۔ تم نے مجھے خود اجازت دی ہے نشال، اسے ایک جھٹکے سے اپنے قریب کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بڑے ضبط سے کہہ رہا تھا۔ نشال کا دل کٹنے لگا۔ میں بہت خوش ہوں زیگم، بہت زیادہ، مجھ سے یہ خوشی مت چھینے پلیز۔ نشال کسی صورت اس کی بات ماننے کو تیار نہیں تھی۔ لیکن میں خوش نہیں ہوں نشال، مجھے اولاد نہیں چاہیے، میرے لیے تم اور تمہارا ساتھ کافی ہے۔ کیا میں تمہارے لیے کافی نہیں ہوں؟ ایک بار سوچ لو، اولاد چاہیے یا پھر زیگم اجلال، سنجیدگی سے کہتے ہوئے اس کے ہاتھ چھوڑ چکا تھا۔ نشال کو لگا اس کا وجود ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ زیگم، اس کے لب بے بسی کی شدید احساس تلے پڑپڑائے تھے۔ میں تمہیں تکلیف نہیں دینا چاہتا زندگی، مگر پلیز میری باتوں کو اور مجھے سمجھا کرو۔ وہ آج پھر اسے خود کو سمجھنے کا کہہ رہا تھا۔ زیگم نے ہاتھ بڑھا کر نرمی سے اس کے آنسو صاف کیے، پھر بیڈ سے اتر کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے لیے نشال کو روتا بلکتا دیکھنا آسان نہیں تھا، جبکہ نشال کسی ہارے ہوئے جواری کی طرح وہیں بیٹھی رہ گئی۔ کون کہتا ہے نفرتوں میں درد ہے صاحب، کچھ محبتیں بھی بڑی اذیت ناک ہوتی ہیں۔ ہاسپٹل آیا تھا، وہاں پہلے سے ہی زمان کو موجود پایا جو ارباز کے پوسٹ مارٹم کے سلسلے میں پولیس آفیسرز کے ساتھ موجود تھا۔ آفیسر
अरबाज उल्वी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट हाथ में पकड़े इसने जमान को मुखातिब किया, जो इंस्पेक्टर से कुछ बात कर रहा था। इसकी आवाज़ पर वो इसकी जानिब पलटा और इसे मॉर्निंग कहा। क्या रिपोर्ट है? जिगम ने संजीदगी से दरियाफ्त किया। सर, 2 गोलियां तो अरबाज के सीने से निकाल ली गई हैं, जबकि 4 गोलियां जो अरबाज उल्वी के दिल के आर पार हुई थी, इन्हें भी बरामद कर लिया गया है। वो बड़ी मुस्तैदी से इसे जवाब दे रहा था। बुलेट्स कहाँ हैं? बुलेट्स के अलावा कोई क्लू? जिगम मुकम्मल तवज्जो से इससे पूछताछ कर रहा था, जैसे ये कोई मामूल का केस था जिसके वकूअ होने से वो दोनों ही बेखबर थे। क्लूज तो बहुत से मिल रहे थे, जिनमें से कुछ मैंने इससे वक्त मिटा दिया और कुछ पर इस वक्त लैब में सर्च किया जा रहा है। वो धीमे लहजे में निगाह झुकाकर बोला, तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है सर, चीज़ का रिजल्ट भी तुम्हारे पास ही आएगा, सो जस्ट रिलैक्स। इसके शाने पर हाथ रखते हुए जिगम ने नरमी लहजे में कहा, मुझे इस तरफ से कोई फिक्र नहीं है सर। वो बड़े थके थके से अंदाज में कह रहा था। जिगम ने बगौर इसकी झुके सर को देखा, यूं जैसे वो इससे अपना चेहरा छुपाना चाह रहा हो। डिस्टर्ब क्यों हो? जिगम ने नरमी से पूछा तो जमान ने सर उठाकर इसकी तरफ देखा। इसकी स्याह आंखें बता रही थी वो सारी रात का जागा हुआ है। पहले भी बहुत से केसेस के सिलसिले में वो दोनों रातों को जागा करते थे, मगर आंखों की हालत कुछ और ही कहानी सुना रही थी। इस पल जमान की स्याह आंखों में तड़पती चीखती मोहब्बत जैसे अपनी आखिरी दमों पर थी। कुछ हुआ है? इसके शाने पर अपने हाथ का दबाव बढ़ाते हुए जिगम ने नरमी से कहा, और जमान जो जाने कब से खुद को जब्त किए हुए था, इस पल जैसे टूट गया, सब खत्म हो गया। इसकी धीमी आवाज़ सरसराती हुई लग रही थी, आंखों में हल्की हल्की नमी चमकने लगी। इसकी हालत के पेश नज़र जिगम ने सरत से इसे एक तरफ होने का इशारा किया। क्या हुआ है, मुझे बताओ जमान। एक कोने की तरफ आकर जिगम ने फिक्रमंदी से पूछा। सामिया वहाँ नहीं थी, वो वहाँ कहीं नहीं थी। मैंने पूरी हवेली छान मारी, मगर वो मुझे नहीं मिली। वो तकलीफ ज़दा सा कह रहा था। जब मैं अरबाज को मारने गया था तो तब वो हवेली में मौजूद थी, मगर रात जब केस के सिलसिले में वहाँ से गया तो वो गायब थी। बताते हुए इसके लहजे में अजीरतें घुली हुई थी। तुमने किससे पूछा नहीं? जिगम संजीदगी से बोला। इसकी माँ मिली थी मुझे, बता रही थी कि वो एक्सपेक्ट कर रही थी। बताते हुए जमान की आंखों से आंसू टूट कर रुखसार पर फैले थे, जिन्हें बर वक्त इसने रगड़ डाला। अंदाज में बेचैनी ही बेचैनी थी। मैंने जब पूछा कि सामिया कहाँ है तो वो खुद भी रोने लगी। हवेली में कोई भी नहीं जानता कि वो कहाँ चली गई। मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूँ, इसे कैसे ढूंढूं, कहाँ ढूंढूं। बोलते हुए वो इस पल किसी पागल दीवाने से कम नहीं लग रहा था, जो बस अपने बाल नोचने को था। जमान रिलैक्स, ये हॉस्पिटल है, खुद को संभालो। जिगम ने इसे हौसला देने की नाकाम कोशिश की। मुझे लग रहा है कि सर फट जाएगा मेरा। ये सब कुछ मेरी जल्दबाजी की वजह से हुआ। अगर मुझे पता होता कि वो एक्सपेक्ट कर रही है तो मैं कभी इसे खुद से दूर ना करता। अब जाने वो कहाँ है, किस हाल में है। इसके भाइयों ने इसके साथ कुछ गलत ना कर दिया हो। भीगी आवाज़ में बोलता वो इस पल जिगम को बेज़र लगा था। अपनी ज़हनी और जिस्मानी उम्र के मुताबिक जो फैसला वो कर चुका था, शायद इसकी जगह जिगम होता तो वो भी यही करता। जो हो चुका है इसे बदला नहीं जा सकता। रही बात सामिया की तो वो बिल्कुल महफूज है, लेकिन वो अभी कहाँ है ये मैं भी नहीं जानता। कल शाम से पहले मुझे इसकी कॉल आई थी, जिगम कह रहा था। जमान ने हैरत ज़दा निगाहों से इसकी जानिब देखा। वो मुझसे मदद मांग रही थी, चाहती थी कि मैं इसे किसी तरह हवेली से निकालकर इसकी दोस्त के पास पहुंचा दूं। मैंने इसे मदद की, हामी भर ली, मगर जब मैं वहां गया तो मैंने तुम्हें वहां से निकलता देख लिया था। मुझे लगा शायद तुम दोनों में बात हो चुकी है, क्योंकि जब मैंने वहीं हवेली के बाहर खड़े होकर इसे कॉल की तब वो बिल्कुल नॉर्मल बात कर रही थी और इसने मुझे इनकार कर दिया। इसलिए मैं तुमसे पहले तुम्हारे फ्लैट पहुंचा। आई वॉज टोटली कन्फ्यूज्ड, इसलिए तुमसे वो सब सवालात किए। वो चेहरे पर संजीदगी तारी की है, जल्दी जल्दी बोल रहा था। बिलाशुबा ये सारी बातें करने के लिए वो जगह बिल्कुल भी मुनासिब नहीं थी, मगर इस पल जमान की जो हालत हो रही थी इसके पेश नज़र जिगम को इसे सच बताना पड़ा। लेकिन इसकी बात सुनते जमान को समझ ना आई कि अब क्या करे। वो गई कहाँ और कब, कैसे? अपने बालों में हाथ फेरते हुए जमान बेबसी के एहसास तले धीमी आवाज में बोला, हो सकता है जब हवेली में अरबाज उल्वी की मौत का शोर मचा हो तब वो वहां से निकल गई हो। जिगम ने आहिस्तगी से कहा। जमान ने फौरन नफी में गर्दन हिलाई। वो बेहिस नहीं है। अरबाज की मौत के बारे में जानकर भागने के बजाय वो वहीं रोने बैठ जाती, मगर भागना नहीं। वो यकीनन तब गायब हुई है जब मैं अरबाज के कमरे में था। पुरसोच निगाहों से हॉस्पिटल के फर्श को घूरते हुए जमान ने संजीदगी से कहा, हो सकता है। दिल ही दिल में जमान के गहरे तजिए पर इसे दाद देता वो बज़ाहिर संजीदगी से बोला। जमान को सोचते हुए थोड़ा सा पुरसकून हुआ, फिर एक जांचती निगाह जिगम पर डाली, मगर इसका चेहरा हमेशा की तरह बेतासुर था। निशाल ठीक है?
اسے پتہ چلا اس بارے میں۔ زمان نے بات پلٹتے ہوئے اسے مخاطب کیا، جو اب اپنے موبائل کی سکرین پر انگلیوں کو حرکت دے رہا تھا۔ ہاں، اس کو ابھی تک کچھ نہیں پتا۔ میں آتے ہوئے کیبل کنیکشن بھی آف کرایا تھا۔ امید تو یہی ہے کہ وہ اس بارے میں انجان ہی رہے گی، کہہ کر اس نے موبائل کان سے لگایا۔ اتنے میں ایک انسپیکٹر ان دونوں کے قریب آئے۔ سر، مقتول کے گھر والے بہت پریشان کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ لاش ان کے حوالے کر دی جائے، کفن دفن کی رسومات پوری کرنی ہے۔ انسپیکٹر بڑی بیزاری سے الویز کا ذکر کر رہا تھا۔ جاؤ اور انہیں کہو کہ ابھی انتظار کریں، مرڈر کیس ہے، اتنی جلدی لاش واپس نہیں کی جائے گی، اور اگر کوئی زیادہ چونچڑا کرے تو اندر کر دینا۔ زیگم نے اسے شان بے نیازی سے جواب دیا تو وہ اوکے سر کہہ کر چلا گیا۔ زیگم نے زمان کو مخاطب کیا، 2 دن سے پہلے لاش واپس مت کرنا زمان، انہیں خوار کرواؤ۔ زندگی بھر ان لوگوں نے دوسروں کو خوار کیا ہے۔ پینٹ کی پاکٹس میں ہاتھ پھنساتے ہوئے زیگم نے زہر خند لہجے میں کہا، میرا ارادہ تو 1 ہفتے تک اس جانور کی لاش کو سرد خانے میں سڑانے کا تھا۔ ارباز کا ذکر کرتے ہوئے زمان کے لہجے میں کرواہٹ گھلی تھی۔ اس کی ضرورت نہیں ہے زمان، ہمارے پاس اتنا فالتو وقت نہیں ہے کہ اسے فالتو کاموں میں ضائع کریں۔ میں آج شام یا کل صبح ہی سوات کے لیے نکل رہا ہوں، تم 2 دن میں لاش واپس کر کے اور یہ کیس فائل میں بند کر کے خود بھی سوات آ جانا۔ ہمارا ٹارگٹ اس وقت بلیک مون گینگ ہے، ایکسپائرڈ ارباز الوی نہیں۔ اسے ہدایات دیتا وہ بڑے تنفر سے کہہ رہا تھا۔ اوکے، کندھے اچکاتے ہوئے زمان نے لاپرواہی سے کہا، جیسے اس کے لیے بھی ارباز الوی کا کیس وقت کی بربادی ہی تھا، ورنہ اس کے اندرونی حالت سے تو حقیقتاً بس وہ ہی آگاہ تھا۔ جبکہ زیگم ڈاکٹرز کی طرف بڑھ گیا۔ زمان کی آنکھوں میں گہری سوچ کی پرچھائیاں تھیں۔ اس کا دماغ اس فلسفے کے متعلق سوچ رہا تھا، جانے وہ کہاں تھی، مگر زیگم کی باتیں سننے کے بعد اس کا دل کہہ رہا تھا کہ وہ محفوظ ہے۔ خود کو تسلی دیتے ہوئے خود بھی زیگم کی جانب بڑھ گیا۔ بازو اطراف میں پھیلا کر اس نے ایک بھرپور انگڑائی لی اور کروٹ بدل کر ایک پل کو آنکھیں موند لی۔ کچھ دیر یوں ہی پڑی وہ کمرے کے پرسکون ماحول میں لیٹی رہی، پھر آنکھیں کھول کر سیدھی ہو بیٹھی۔ اپنی آنکھیں مسلتے ہوئے وہ بیڈ سے اتری تھی اور 4 قدم چل کر گلاس ونڈو سے بھاری پردے سرکائے۔ باہر سورج اپنی پوری آبتاب سے چمک رہا تھا، ہر شے کو روشن کیے ہوئے تھا۔ مشال نے کچھ حیرت سے لان میں پھیلی دھوپ کو دیکھا۔ اپریل کے مہینے کی شروعات ہو چکی تھی۔ منہ پر ہاتھ رکھ کر جمائی روکتے ہوئے مشال پلٹی اور گھڑی کی جانب دیکھا جو دن کے 12:15 بجا رہی تھی۔ ٹائم دیکھتے ہوئے اس کے ہونٹ بے ساختہ سیٹی بجانے کے سے انداز میں سکڑے تھے۔ اسے اپنی اتنی دیر تک سونے پر پہلے تو حیرت ہوئی، مگر جب یاد آیا کہ وہ صبح فجر کے بعد سوئی ہے تو پھر ایک دم پرسکون ہوگی۔ وہ فریش ہو کر کمرے سے باہر آئی۔ ملازمہ کام کر کے جا چکی تھی، وہ سیدھا آغا جان کے کمرے میں چلی آئی جہاں پہلے سے ہی شازمہ بیگم اور اکرام صاحب موجود تھے۔ اس نے بآواز بلند اسلام کیا۔ ان تینوں نے آہستگی سے جواب دیا۔ مشال کو ان تینوں کے تاثرات عجیب سے لگے، وہ جھجکتے ہوئے وہیں بیٹھ گئی۔ کچھ ہوا ہے؟ کچھ غیر معمولی پن محسوس کر کے مشال نے آہستگی سے کہا، آج بہت دیر کر دی تم نے جاگنے میں؟ اس کے سوال کا جواب دینے کے بجائے شازمہ بیگم نے نرمی سے پوچھا تھا۔ جی آنٹی، وہ دراصل آج میری آنکھ فجر کے بعد لگی تھی، پتہ نہیں کیوں مجھے ساری رات نیند ہی نہیں آئی۔ میں نے بہت کوشش کی سو جاؤں، مگر بس لاپرواہی سے جواب دیتی وہ ان تینوں کو اپنی جگہ حیران کر گئی۔ آغا جان کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی اترنے لگی۔ وہ اپنے اس باپ کی موت سے انجان تھی جو اس کا باپ کہلانے کے قابل بھی نہیں تھا، مگر پھر بھی یہ کیسا رشتہ، کیسا تعلق تھا کہ ارباز کی بیٹی اس کی موت سے بے خبر ہونے کے باوجود ساری رات سو نہیں پائی تھی۔ ناشتہ کیا تم نے؟ اکرام صاحب جو مشال کو ارباز کی موت کے بابت بتانے کو پر تول رہے تھے کہ شازمہ بیگم نے مشال کو پھر سے مخاطب کیا تو وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑا کر رہ گئے۔ نہیں، ابھی تو سیدھا یہیں آئی ہوں، مشال نے انہیں جواب دیا۔ تو کب کرو گی؟ چلو آؤ میرے ساتھ، آج میں تمہیں اپنے ہاتھوں کا ناشتہ کرواتی ہوں۔ نرمی سے کہتے ہوئے وہ مسکرائیں۔ آج تو مشال کو شوق پر شوق دیے جا رہی تھی، نرم لہجہ، اس پر متضاد نرم مسکراہٹ۔ مشال حیرت سے آنکھیں پھیلائے ہوئے مسکرائی، پھر شازمہ بیگم کو اٹھتا دیکھ خود بھی کھڑی ہو گئی۔ شازمہ، وہ اکرام صاحب نے انہیں مخاطب کیا، لیکن کچھ کہہ نہ پائے۔ آپ بے فکر ہیں، میں دیکھ لوں گی۔ ان کی طرف پلٹتے ہوئے شازمہ بیگم نے سنجیدگی سے کہا اور پھر مشال کو لیے وہاں سے چلی گئی، جبکہ ان کے پیچھے اکرام صاحب فکر مندی ہو کر صوفے کی پشت سے ٹیک لگا کے اکرام خاموش بیٹھے۔ آغا جان نے اکرام صاحب کو مخاطب کیا، میری تو تم نشال سے بات کروا دو، جانے اس ناہنجار نے اسے بتایا بھی ہوگا کہ نہیں۔ وہ پریشان زدہ سے کہہ رہے تھے، بابا جان، جو کچھ اس شخص نے فریہ اور اس کی بچیوں کے ساتھ کیا ہے، اس کے بعد وہ یہ حق نہیں رکھتا کہ اس کی بیٹیاں اس کے لیے فاتحہ بھی پڑھیں۔ مگر سنجیدگی سے بولتا وہ بات ادھوری چھوڑ گیا۔ دیکھو بیٹے، جتنی مرضی دوریاں آ جائیں، خون کا رشتہ ایک ایسا رشتہ ہوتا ہے جس کے کھونے پر انسان ضرور تڑپتا ہے، اور یہ تڑپ مشال اور نشال کے مقدر میں لکھی جا چکی ہے۔ بہتر یہی ہے کہ بروقت اس بارے میں باخبر
ہو جائے، ٹھہر ٹھہر کر بولتے آغا جان نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی، جس پر اکرام صاحب نے نخوت سے سر جھٹکا، پھر خود پر ضبط کرتے ہوئے جیب سے اپنا موبائل نکال کر نشال کا نمبر ڈائل کرنے لگے۔ بیل جانے لگی تو انہوں نے فون کان سے لگا لیا۔ اس سے بات کرنے پر انہیں اندازہ ہو گیا کہ وہ ارباز کی موت کی طرف سے بالکل بے خبر ہے۔ اسے تھوڑی دیر بات کر کے انہوں نے فون آغا جان کو تھما دیا۔ آغا جان نرم لہجے میں نشال سے اس کی خیریت دریافت کرنے لگے، جبکہ اکرام صاحب نے صوفے کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ انہیں شازمہ کا آج مشال سے کیا جانے والا برتاؤ بہت اچھا لگا تھا۔ وہ اس دن کو یاد کرنے لگے جب وہ شازمہ کو زرغام اور مشال کی شادی کے لیے رضامند کر رہے تھے، جبکہ دوسری طرف مشال کے سامنے ناشتہ رکھتی شازمہ بیگم بھی اتفاقاً اسی دن کو یاد کر رہی تھی۔ ہرگز نہیں اکرام، میرے جیتا جی، یہ شادی ہرگز نہیں ہوگی۔ بس اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری بانجی تمہاری بہو بنے تو پہلے مجھے مر جانے دو۔ میں مر جاؤں تو بھلے ہی میرے کل کروانے کے بجائے اپنے لاڈلے کا نکاح پروا دینا۔ ہاتھ نچا نچا کر بولتی ہوئے اکرام صاحب کو غصہ دلا گئی تھی۔ آپ کے ساتھ مسئلہ کیا ہے شازمہ؟ پہلے آپ کو نشال سے پرابلم تھی اور اب مشال۔ آپ کو جو بھی مسئلہ ہے آپ آج مجھے بتا ہی دیں۔ شدید غصے کے باوجود وہ خود پر ضبط کیے ٹھہر ٹھہر کر بڑے دھیمے لہجے میں ان سے استفسار کر کے ان کے سوال پر شازمہ نے شکوہ نگاہوں سے ان کی طرف دیکھا۔ کیا تمہیں نہیں پتا کہ مجھے کیا مسئلہ ہے؟ پوچھتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے بھی ان کی آواز بھیگ گئی۔ ان کی آنکھوں کی نمی اکرام صاحب کا دل خون کر گئی تھی۔ بھولی نہیں ہے نا آپ انہیں؟ آپ کو صرف ان کا آپ سے بچھڑنا یاد ہے، اس جدائی کی وجہ فریحہ، اور اسی لیے آپ نشال اور مشال سے نفرت کرتی ہیں، رائٹ؟ ایک قدم ان کی طرف بڑھاتے ہوئے وہ بڑی سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ ان کا لہجہ بتا رہا تھا وہ اس پل تکلیف میں ہے۔ شازمہ کے لب ہاں کہنا چاہتے تھے، مگر مقابل ان کا شوہر تھا، سو وہ کہہ نہ پائی۔ لیکن ان کے باوجود اکرام صاحب ان کی آنکھوں کا بھید پا گئے تھے۔ افسوس، سخت افسوس شازمہ، اجلال بھائی کو مرے 24 سال بیت گئے ہیں، مگر آج تک ان کی موت کا غم منا رہی ہیں، اور میری کیا اوقات ہے آپ کی نظر میں؟ زندہ سلامت ہوں، مگر آپ کے دل میں کوئی مقام نہ پا سکا۔ بولتے ہوئے ان کی آنکھوں میں سرخائی اتر آئی۔ شازمہ بیگم کی آنکھوں کی نمی ان کی بات مکمل ہونے پر آنکھوں سے باہر نکل آئی۔ ایسا نہیں ہے اکرام، انہوں نے بھرائی ہوئی آواز میں اپنی صفائی دینے کی کوشش کی۔ تو پھر کیسا ہے شازی؟ کیسا ہے؟ ان کے دونوں بازو تھام کر پوچھتے ہوئے ٹوٹے ہوئے لگ رہے تھے۔ میری محبت، میری دیوانگی آپ کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اگر کچھ اہم ہے تو وہ ہے اجلال فاروقی کی موت۔ اکرام فاروقی کی چلتی سانسیں آپ کے لیے میٹر نہیں کرتی، ہے نا شازمہ؟ پوچھتے ہوئے وہ چلائے۔ شازمہ بیگم ذرا سے ان سے دور ہوئی، شاید زندگی میں پہلی بار وہ انہیں اس قدر غصے میں دیکھ رہی تھی۔ تم غلط سمجھ رہے ہو اکرام، وہ اجلال میرے بچوں کے باپ ہیں۔ زیغم ان کی موت کے بعد آج تک سنبھل نہیں سکا۔ شازمہ بیگم نے اپنی صفائی دینے کی کوشش میں زیغم کو بنیاد بنایا۔ مشال کو چھوڑ کر اب انہیں اکرام کی فکر لگ گئی تھی۔ تو پھر میں کون ہوں؟ کیا میں آپ کے بچوں کا باپ نہیں ہوں؟ کیا میں نے آپ کے بچوں کو باپ کا پیار نہیں دیا؟ یاد ہے شازمہ، اپنے بیٹے سے زیادہ پیار دیا ہے، مگر آج آپ نے بتا دیا کہ آپ کے بچوں کا باپ صرف اجلال فاروقی ہے۔ لیکن افسوس، آپ بھول گئے کہ زرغام بھی آپ کی اولاد ہے اور وہ ہمارا بیٹا ہے۔ لیکن جب آپ کی نظر میں میری ہی کوئی اہمیت نہیں ہے تو پھر زرغام کی کیوں کر ہوگی؟ مشال اس کے دل کی خواہش ہے جو آپ کو نظر نہیں آ رہی، مگر میں اپنے بیٹے کی یہ خواہش رد نہیں کروں گا، سمجھی آپ؟ اپنی شہادت کی انگلی اٹھا کر سنجیدگی سے بولتے ہوئے وہ شازمہ بیگم کو شرمندگی کی اتھاہ گہرائیوں میں اتار گئے تھے۔ اکرام پلیز، تم تو ایسے مت کہو، تم سب جانتے ہو جلال کی موت میرے لیے کس قدر اذیت ناک تھی۔ زیغم کی شخصیت آنسوؤں کے باعث وہ اپنی بات پوری نہیں کر پائی۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کس طرح اکرام کا دل اپنی طرف سے صاف کریں۔ فریہ سے نفرت کرتے کرتے وہ یہ بات تو نظر انداز کر گئی، اکرام صاحب اس نیز پر بھی سوچ سکتے ہیں کیا ہوا ہے اس کی شخصیت کو۔ وہ ایک کامیاب پولیس آفیسر ہے اور اپنی بیوی کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزار رہا ہے، اور شاید ایک مطمئن زندگی بھی گزار ہی لیتا اگر آپ نشال کو بہو کے طور پر قبول کر لیتی تو، مگر نہیں، آپ کو تو بس۔ اپنی بات ادھوری چھوڑ کر انہوں نے اپنی آنکھوں سے نظر کا چشمہ اتارا۔ شازمہ نے اپنی بھیگی آنکھوں سے اکرام فاروقی کی سرخ آنکھیں دیکھی۔ تو مجھے یہاں ایموشنل بلیک میل کرنے آئے ہو؟ خود کو بیچ میں لا کر مجھ سے میرا فیصلہ بدلوانا چاہتے ہو؟ نہیں کیا؟ اور کیوں کر رہے ہو اکرام؟ تم بہنجی کی وجہ سے ہمارا رشتہ کیوں خراب کر رہے ہو؟ ان کا بازو تھامتے ہوئے شازمہ نے پورے اذیت لہجے میں پوچھا۔ اکرام صاحب کا یہ انداز ان سے کس طور برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ ہمارا رشتہ تو پہلے دن سے ہی میں بچاتا آ رہا ہوں شازی، آپ تو ابھی تک اپنے سابقہ رشتے کو بیٹھ کر رو رہی ہیں۔ ان کی طرف سے رخ پلٹتے ہوئے اکرام صاحب نے ایک اور وار کیا تھا۔
وہ فیصلہ کر چکے تھے کہ شازمہ کو آئینہ دکھا کر رہیں گے۔ اکرام، تم میرے ساتھ زیادتی کر رہے ہو، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے شازمہ بیگم نے اس بار قدرے خفگی سے کہا، میں نے مان لیا کہ اجلال میری پہلی محبت ہے، ہاں، مگر میں نہیں بھول پائی انہیں، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم یا زرقام میرے لیے اہم نہیں ہو۔ اجلال میرے دل میں ایک مہم سی یاد کی صورت میں زندہ ہے، مگر تم میری زندگی کا لازمی جز ہو۔ اکرام، میرے لیے اجلال سے کئی گنا بڑھ کر تم اہم ہو۔ ان کے سامنے آتے ہوئے شازمہ بیگم نے مضبوط لہجے میں کہا، اور یہی وہ الفاظ تھے جو اکرام صاحب ان کے لبوں سے سننا چاہتے تھے۔ انہوں نے نرم نگاہوں سے شازمہ کا بھیگا چہرہ دیکھا۔ فریاد سے آپ کی نفرت کی وجہ اجلال بھائی کی موت ہے نا؟ ان کے آنسو صاف کرتے ہوئے اکرام فاروقی نرمی سے پوچھ رہے تھے۔ شازمہ بیگم نے ہولے سے اس بات میں سر ہلایا، تو کیا مشال اور نشال سے آپ کی محبت کی وجہ میری ذات نہیں بن سکتی؟ کیا آپ میری خاطر مشال اور نشال کو قبول نہیں کر سکتی؟ وہ بہت سمجھداری سے انہیں لفظوں کے جال میں باندھ رہے تھے۔ شازمہ بیگم نے خشمگین نگاہوں سے انہیں گھورا تھا، پلیز میری خاطر۔ ان کے ہاتھ تھامتے ہوئے وہ التجائیہ کہہ رہے تھے، یہ میرے لیے آسان نہیں ہے اکرام۔ شازمہ نے نگاہ بدلتے ہوئے بے بسی سے کہا، میں جانتا ہوں، مگر آپ یہ بھی تو دیکھیے کہ وہ دونوں بچیاں بالکل بے زر اور بے قصور ہیں۔ ان کا اپنے ماں باپ کے کسی بھی عمل سے کوئی لینا دینا نہیں، وہ دونوں تو خود حالات کی ستائی ہوئی ہیں۔ آپ کو ان کی طرف سے اپنا دل صاف کر لیں پلیز۔ آپ کے دونوں بیٹوں کی خوشیاں انہی دو بچیوں سے جڑی ہوئی ہیں شازمہ۔ وہ دھیمے لہجے میں بولتے ہوئے انہیں قائل کرنے کی بھرپور کوشش کر رہے تھے۔ شازمہ بیگم ان کے ہاتھوں سے اپنے ہاتھ چھڑوائے، میں کوشش کروں گی۔ دل پر بھاری پتھر رکھتے ہوئے انہوں نے بڑے ضبط سے کہا، اکرام صاحب کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ شازمہ نے ان کی بات سن لی تھی اور سمجھنے کی کوشش بھی کی تھی۔ کیا ہوا آنٹی، آپ چائے نہیں پی رہی؟ وشال کی آواز پر وہ چونک کر حال میں واپس آئی تھی۔ ہاں پی رہی ہوں، نرمی سے کہتے ہوئے انہوں نے اپنا سامنے رکھا چائے کا کپ لبوں سے لگا لیا، پھر چور نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ وشال کو دیکھتے وہ یہی سوچ رہی، واقعی وہ لڑکی بے زر ہے۔ میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں۔ اس کے ناشتے والی پلیٹ خالی ہوتے دیکھ کر انہوں نے بات شروع کی۔ وہ ابھی تک اسی لیے خاموش تھی کیونکہ نہیں چاہتی تھی وہ ناشتہ ادھورا چھوڑ دے۔ ہاتھ میں پکڑا چائے کا مگ ٹیبل پر رکھتے ہوئے مشال ان کی طرف متوجہ ہوئی۔ جی کہیے، مشال نے آہستگی سے کہا۔ وہ ارباز الوی، تمہارا باپ۔ وہ بول رہی تھی کہ جب مشال سرد سے ان کی بات کاٹ دی، سوری آنٹی، مگر مجھے اس آدمی سے ریلیٹڈ کوئی بات نہیں کرنی۔ انہیں انکار کرتے ہوئے اس کے چہرے پر سختی پھیل گئی۔ میں بھی زیادہ بات نہیں کروں گی، تم شازمہ بیگم نے تہمید باندھنی چاہی، مگر مشال کے لیے وہ موضوع ناقابل برداشت تھا۔ میں تھوڑی بات بھی نہیں کرنا چاہتی آنٹی، نگاہ جھکاتے ہوئے مشال نے قدرے ناگواری سے کہا۔ وہ تمہارا باپ ہے مشال، شازمہ بیگم نے اسے ٹوکا، حالانکہ انہیں اس کا ارباز کے لیے یہ رد عمل برا نہیں لگا تھا۔ نہیں ہے وہ میرا باپ، وہ صرف مجرم ہے میری ماں کا، میرا اور نشال کا، آپ کا، ملیحہ کا، اس پورے خاندان کا مجرم ہے وہ، اور کچھ نہیں۔ بولتے بولتے اس کی آنکھوں میں پانی بھرنے لگا۔ یہی تو بتانا چاہ رہی ہوں کہ وہ مر گیا ہے، وہ مجرم نہیں رہا وہ اب اس دنیا میں۔ شازمہ بیگم نے بنا لگی لپٹی رکھے اسے حقیقت بتا دی، اور اس پر پچھلے 1 منٹ سے چلتی مشال کی زبان جیسے تالو سے جا چپکی۔ اس نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے شازمہ بیگم کی طرف دیکھا، جو اسے ایک دم خاموش ہوتا دیکھ اب تعصب زدہ انداز میں نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ مشال کی آنکھوں سے نکل کر آنسو گالوں پر لڑکنے لگے۔ اب کیوں رو رہی ہو؟ مجرم تھا نا، مل گئی اسے سزا، کل رات کسی نے اسے قتل کر دیا، مر گیا ہے وہ۔ شازمہ بیگم نے اسے دھیمی آواز میں مطلع کیا۔ مشال اپنی کوہنیاں ٹیبل پر ٹکا کر سر ہاتھوں میں تھام گئی، پھر ہولے سے نفی میں سر گلا۔ ایسے نہیں مر سکتا وہ، مشال بڑبڑائی، مر چکا ہے اور بہت بری موت مرا ہے۔ اس کے سر پر ہاتھ رکھتے وہ نرمی سے بول رہی تھی، نہیں وہ نہیں مر سکتا آنٹی، میری ماں کا مجرم، آپ کا مجرم، ہم سب کا مجرم، وہ اتنی آسان موت کیسے مر سکتا ہے؟ اللہ اسے اتنی جلدی اپنے پاس کیسے بلا سکتا ہے؟ اسے تو اس دنیا کے لیے عبرت کا نشان بننا تھا۔ مجھے اللہ پر یقین تھا وہ ارباز الوی کو اس دنیا میں اس کی اوقات دکھائے گا، مگر وہ تو بچ گیا۔ غلط، بہت غلط ہوا ہے یہ، اسے مرنا نہیں چاہیے تھا۔ وہ مسلسل نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولتی بے یقین لگ رہی تھی۔ مشال، خود کو سنبھالو، وہ کس قابل تھا یہ اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں جانتا۔ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے شازمہ بیگم نے اسے تسلی دینے کی کوشش کی۔ نہیں آنٹی، ابھی تو اس کا حساب باقی تھا، حساب چکائے بغیر وہ کیسے مر گیا؟ بولتے ہوئے وہ رو رہی تھی۔ شازمہ بیگم نے اسے قریب کر کے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ ان کا سہارا پاتے ہی پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ ہمیں اس سے کوئی حساب نہیں لینا بیٹا، اللہ بہترین منصف ہے، اور بے شک انسانوں کے حساب سے کئی گنا سخت اللہ کا حساب ہے۔ اب وہ اللہ کو حساب دے گا، اسی لیے اس کے انجام کی طرف سے مطمئن رہو۔ دنیا میں بھی اس کا انجام برا ہے اور آخرت میں بھی۔
بے شک انسانوں کے حساب سے کئی گنا سخت اللہ کا حساب ہے، اب وہ اللہ کو حساب دے گا، اسی لیے اس کے انجام کی طرف سے مطمئن رہو۔ دنیا میں بھی اس کا انجام برا ہوا ہے اور آخرت میں بھی اس کا انجام بدترین ہوگا انشاءاللہ۔ اس کی پیٹھ سہلاتے ہوئے وہ بڑے مضبوط لہجے میں بول رہی تھی، ان کی آنکھوں میں نمی چمک رہی تھی، ان کے سینے سے لگے مشال اس بار چپ رہی، بس آنسو تھے جو رک نہیں رہے تھے۔ جی تو جناب یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ، امید کرتے ہیں پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، اللہ حافظ۔